نبی نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، میں گفتگو کہیں اور کر رہا تھا، گفتگو کہیں اور چلی گئی۔ وہ کیا؟ یہ ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں امید کہ اس کے بعد بھی ہمارے ایمان کے اندر کچھ تازگی آئے گی۔ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایمان میں تازگی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے میرے بھائی کہ ہم سر سے لے کر کے پیر تک مکمل طور پر گناہوں کے اندر ملوث، مکمل طور پر۔ اگر ہم جو گناہ کرتے ہیں نا، روزانہ اسی گناہ کو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ، ایک کالا نقطہ، ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ آپ ایک سفید چادر لیں، سفید چادر، وائٹ بورڈ یا کوئی بھی سفید چیز، اس کے اوپر آپ اسکیچ سے، بلیک پین سے کالا نقطہ ڈالتے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ وہ پوری کی پوری چادر، وہ سفید چادر کالی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو پھر سے صاف و شفاف شیشے کی طرح چمکا دیتا ہے۔ لیکن نبی نے آگے کیا کہا؟ فَإِن زَادَتْ، اگر وہ بار بار اس گناہ کو کرتا ہے تو پھر وہ سیاہی، وہ کالا پن بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب میرے بھائی ہمارے دل سیاہ ہو جائیں، کالے ہو جائیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں روزانہ، داڑھی موڑنا ہے روزانہ موڑیں گے۔ ایک آدمی صبح سویرے داڑھی موڑ کر کے نوکری پہ جا رہا ہے، ماں دعا کر رہی ہے اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، ماں دعا کر رہی ہے، بیوی دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا۔ وہ شوہر داڑھی مڑی ہوئی، کپڑا ٹخنے کے نیچے، رب کی رحمت سے وہ دشمنی مول لے رہا ہے، رب کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہ مجھے رب کے رحمت کی ضرورت نہیں، رب کی رحمتوں کا وہ منکر بنا بیٹھا ہے، اس کے حق میں وہ دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو نبی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دلوں پہ یہ سیاہی چھا جاتی ہے، جو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج پوری امت پہ اور اس کے دلوں پہ یہ سیاہی چھائی ہوئی ہے، ساری تقریریں، وعد و نصیحت، لوگ پوچھتے ہیں جلسہ کے منتظم سے، مولانا صاحب پوسٹر کے اندر میں فلاں عالم صاحب تھے، کہاں آئے، کہاں پہنچے؟ عالموں کی تقریریں کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ آپ کے زبان کو مزہ مل جائے، آپ کے کانوں کو تلذذ حاصل ہو جائے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کی قسم، سنیں اس لیے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو، اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے آپ سنیں۔ نبی کہہ رہے ہیں اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں اللہ نے فرمایا بلکہ یہ تو رین ہے، بلکہ یہ تو ان کے گناہوں کی بنا پہ ان کے دل کے اوپر میں ایک زنگ چھا گیا۔ لوہا ہوتا ہے نا، اس لوہے کے اوپر میں زنگ بیٹھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں کے بنا پہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک زنگ بیٹھ جاتا ہے، ایک سیاہی بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ دل کتنی بھی باتیں بیان کر دی جائیں، مکہ کے خانہ کعبہ کے امام کو بلا دو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کچھ نہیں، ہم سنیں گے ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دیں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب اربعۃ، انسانوں کا جو دل ہے، انسان کے جسم میں ایک دل ہوتا ہے جو دھڑکتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا؟ قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک دل وہ ہوتا ہے جو ایمان کے نور کی وجہ سے صاف و شفاف ہوتا ہے، بالکل روشن، ایک دل جو بالکل روشن ہوتا ہے، نورانی دل ہوتا ہے۔ اور دوسرا قلب اغلف مربوط علی غلافی، اور ایک دل جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔
اور تیسرا قلب منکوس، ایک وہ دل جو الٹا ہوتا ہے، الٹا، یہ گلاس اس کو آپ الٹ دیں وہ قلب منکوس ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا قلب مصفح، ایسا دل جو ایسے ہی اوندھا پڑا ہو، اس کا نہ آگا پتہ نہ اس کا پیچھا پتہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ شعیب الارناؤط نے اس روایت کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، وہ دل قلب عجرت فیہ سراج یظہر، وہ صاف و شفاف اور روشن دل کون ہے؟ فہو قلب المومن، وہ مسلمان کا دل ہے، مومن کا دل ہے۔ اور قلب اغلف، وہ دل جو پردہ جس کے اوپر پڑا ہوا ہے، فقلب الکافر، وہ کافر کا دل ہے۔ اور وہ تیسرا دل قلب منکوس، الٹا، بالکل اوندھا، جس کا پیدا اوپر اور اوپر والا حصہ جو کسی چیز کو جذب کرے وہ نیچے۔ نبی نے فرمایا فقلب المنافق، وہ کس کا دل ہے؟ منافق کا دل ہے۔ عرف ثم انکر، وہ اللہ کی باتوں کو سنتا ہے پھر انکار کر دیتا ہے، چاہے زبان سے کرے چاہے اپنے باڈی لینگویج کے ذریعے کرے، انکار کر دیتا ہے، جاؤ عمل نہیں کروں گا۔ کی مولانا صاحب بار بار کی بات کہتے ہیں، داڑھی رکھو داڑھی رکھو، نہیں رکھیں گے، کہ داڑھی اور موٹے اسلام، یہ جواب ملتا ہے۔ بولے بھائی نماز پڑھ لو، بولے مولانا صاحب نماز ہم نہیں پڑھتے تو کیا ہوا، ہم اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ دیکھو حاجی صاحب نماز پڑھتا ہے لیکن چور ہے، بے ایمان ہے، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس سے اچھا ہوں، اپنی صفائی اپنے طریقے سے دے رہا ہے۔ عرفہ، رب کے حکام کو جان گیا، ثم انکر، پھر انکار کر دیتا ہے، وہ منافق ہے۔ اور قلب مصفح، وہ کون سا دل جو ایسے ہی الٹا پڑا ہے، نہ نیچے نہ اوپر، اوندھا منہ الٹا پڑا ہے، جس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دل کی مثال کیسی ہے کہ اس دل میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، علمی باتیں ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اردو سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے، اس میں ایمان بھی ہوتا ہے اور نفاق بھی ہوتا ہے، مومن کا ایمان اور نفاق اور منافق کا نفاق بھی ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کی مثال کیا ہے؟ ایمان کی مثال یہ ہے اس ترکاری کی طرح، اس سبزی کی طرح، یمد الماء الطیب، کہ جس ترکاری اور سبزی کے اوپر جب پاکیزہ پانی پڑتا ہے تو وہ سبزی پھلتی ہے، پھولتی ہے، ترا تازہ ہو جاتی ہے۔ اور منافق کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مثل القرحی، اس پھوڑے کی طرح، جو جسم کے اندر گھاؤ اور پھوڑا نکلتا ہے نا، اس کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے کہ جس کو خون اور پیپ آگے بڑھاتا ہے، وہ زخم پھولتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی کہتے ہیں پھر جو جس پہ غالب آ جاتا ہے اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کو قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایسا دل بنائیں جو صاف و شفاف ہو، روشن ہو۔ میں بتاؤں گا کہ دل صاف و شفاف اور روشن کیسے ہوگا، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو دل کی ایک قسم جو میں نے بتائی، یہ آپ نے نہ سنی ہوگی تو سن لے، وہ کیا؟ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل کیا ہوتا ہے؟ کالا۔ آپ جائیں گے میڈیکل میں ٹیسٹ کروانے تو وہاں آپ کو کالا دل ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین اور ایکس رے میں نہیں ملے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ گناہ کرتے کرتے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو دل حق کو قبول نہیں کرتا، اس کے بعد دل پہ ایک اگلی صورتحال آتی ہے، وہ کیا؟ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت کس طرح؟ پتھر کی طرح۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن کریم کے اندر، اور کیا کہا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل پگھلے نہیں، اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، تمہارے دل پتھر بن گئے۔ او اشد قسوۃ، تمہارے دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آج بابری مسجد چلی گئی، ہمارے ملک کی شہریت ہم سے چھینی جانے والی ہے، نہ جانے کتنے دنگے اور فساد میں ہم نے اپنی
ماں بہنوں کی عزتوں کو کھویا، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، آگے بھی نہ جانے کیا کیا ہوگا، لیکن ہم بھی اسی بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول نے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مسند احمد کی روایت ہے، نبی کہہ کر کے چلے گئے تھے، اے میرے امتیوں سنو، تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے پہلے کے قوموں کے طریقے پر چلو گے، شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراعن، بالشت در بالشت اور ذراع در ذراع، حتی لو دخلوا جوہر ضب، یہاں تک کہ اگر وہ قوم کسی گوہ کے بل میں گھسی ہوگی تم بھی اس بل میں گھسو گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نبی نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی کہ اے میرے امتیوں سنو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اپنے سے پہلے کے قوموں کی ایسی پیروی کرو گے، اگر ان میں کے کسی انسان نے اپنے ماں کے ساتھ، اپنی سگی ماں کے ساتھ اگر اعلانیہ زنا کیا ہوگا، زنا جا کے اپنا در بھاشا گھرشن بولا ہے، اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اسی طریقے سے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا نہیں کر رہے؟ سود نہیں کھا رہے، حرام نہیں کھا رہے، اگل بگل ہے تو ہے نا، ہم سود نہیں کھاتے، کیا سود بھی کھاتے، شراب بھی پیتے، کیا مسلمانوں میں شرابی نہیں؟ کیا مسلمانوں میں جواری نہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر بے حیائی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیت اتری، جس کو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب انسان کا دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دل سخت ہو جاتا، ہم بھی ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے دل سخت ہو گئے، اللہ کی نشانیوں کو تم نے دیکھا پھر بھی تمہارا دل نرم نہ ہوا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ہائے ہائے، اللہ آگے کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر سے نہر جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے لرزتے رہتے ہیں، پتھروں پہ بھی اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اس پتھر سے بھی گئے گزرے ہو گئے، آج ہمارا دل بھی اسی طریقے سے سخت ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم بار بار گناہ کرتے رہیں گے تو پہلا اسٹیج جا کے আপনারা বলবেন প্রথম স্টেজ, ফার্স্ট স্টেজ কি হবে? আপনাদের দিল, আপনাদের যেটা হৃদয় যাকে হার্ট বলা হয় পূর্ণ রূপ থেকে কালো একদম ব্ল্যাক, তারপরে কি হবে? उसके बाद क्या होगा? दिल सख्त हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा। तो जब दिल काला हो जाए, पत्थर की तरह दिल सख्त हो जाए, तो फिर दिल कितने भी बड़े मौलवियों को बुला लो, आलिमों को बुला लो, सल्फियों को बुला लो, मक्कियों को बुला लो, मदनियों को बुला लो, दिल पर कोई बात असर नहीं करेगी। रात भर जागोगे, जलसे का मजा लोगे, सुबह चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी हालत वहीं की वहीं रहेगी। और इतना ही नहीं, जब दिल सख्त हो जाए तो बात वहीं पे खत्म नहीं होती, फिर दिल अंधा हो जाता है। क्या होता है? दिल अंधा हो जाता है। अल्लाह ने फिर कहा अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ऐ मेरे नबी, मेरे बंदों को बता दीजिए, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ये लोग जमीन में घूम फिर कर देखते नहीं? अरे आद और समूद की बस्तियों को मैंने खंडर में तब्दील कर दिया। वो कौम थी कौम आद, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, दुनिया में ऐसी कौम अल्लाह ने पैदा नहीं की। कानू यनहितून अल जिबाल बुयूता, वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। चले जाए अरब के इलाके में, उनके घर मौजूद है, वो बड़े ताकतवर लोग थे। अल्लाह ने कहा अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ये लोग जमीन में घूम फिर कर देखते नहीं?
آپ دیکھیں، ارے زمین میں گھوم پھر کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلے جائیں۔ ابھی ایک ویڈیو آئی ہے، آپ کو دلی کے دنگوں کی خبر ہوئی؟ بی بی سی کی رپورٹ ہے، بی بی سی کی رپورٹ ہے، ایک بستی گجرات کے اندر مسلمانوں کی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب امریکہ کے راشٹرپتی احمد آباد جاتے ہیں اسی دنوں میں جب دلی کے اندر دنگے ہوئے، اسی موقع کا یہ معاملہ ہے۔ اس ٹرمپ کے پیچھے ساری میڈیا، سارا پولیس کا بل لگ گیا، اور گجرات کی اس بستی کے اندر ان مسلمان ماں بہنوں پہ، مردوں پہ یلغار ہوا انہی دنوں میں۔ ریسنٹلی اس کی ویڈیو موجود ہے، وہ گاؤں ویران پڑا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، گھروں کے دروازے جلے ہوئے ہیں، سامان لوٹ لیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے پہ اپنے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے وہ اسی طریقے سے لٹکے ہوئے ہیں، انہیں اپنے کپڑے، اپنے چپل، اپنے جوتے تک کو لینے کا ہوش نہ رہا، بھاگ اٹھے وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے افلم یسیروا فی الارض، اے لوگو کیا تم زمین میں گھوم پھر کر دیکھتے نہیں اللہ کی نافرمانی کا کیا کیا انجام ہوا؟ افلم یسیروا فی الارض۔ پھر آگے اللہ نے ہم مسلمانوں کی بے حسی کو بیان کرتے ہوئے کہا افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها۔ اے میرے نبی، میرے ان بندوں کے پاس تو حقیقی معنوں میں دل ہے، وہ دل دھڑک رہا ہے، زندگی باقی ہے، لیکن اللہ نے کہا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا۔ اگر ان کے پاس صحیح معنوں میں دل ہوتا تو یہ سمجھتے۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها او آذان یسمعون بها۔ بہرے نہیں ہیں لیکن صحیح معنوں میں اگر ان کے پاس کان ہوتا تو یہ سنتے۔ ہم خبر سنتے ہیں، یوٹیوب میں سنتے ہیں، فیس بک پہ سنتے ہیں، ٹویٹر پر سنتے ہیں، لیکن ہماری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ رب کہتا ہے او آذان یسمعون بها، ان کے پاس کان ہوتا تو یہ سنتے، کان ہوتے ہوئے یہ بہرے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ۔ اے میرے نبی، میرے یہ نافرمان بندے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، ان کے آنکھوں پہ چشمہ بھی نہیں ہے، ان کی بینائی مکمل موجود ہے، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کے آنکھ اندھے نہیں ہوئے ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ ان کے سینے کے اندر جو یہ دھڑکنے والا دل ہے وہ اندھا ہو چکا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ گناہوں کی بنا پہ مومن کے قلب پہ جو تیسرا سٹیج آتا ہے، تھرڈ سٹیج، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر دل کے اندر کتنی بھی باتیں بیان کی جائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو میں نے کہہ دیا کہ گناہوں کی بنا پہ انسانوں کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ تو کہیں گے کہ مولانا صاحب بتائیں تو صحیح کہ اندھا پر دور کیسے ہوگا؟ میرے بھائی، یہ اندھا پن صرف اور صرف ایک طریقے سے دور ہو سکتا ہے، رجوع اللہ، انابت اللہ، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اپنے حالات پر غور کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سجدہ کر کے توبہ کرے، معافی مانگے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ آپ جانتے ہیں جب انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ قیامت 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 کے منظر کو یاد کرے، وہ قیامت جب آئے گی